الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بوڑھے عالم کے ساتھ ملاقات۔ درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل مکہ کی جو حالت تھی، اس میں کفر اور شرک، بت پرستی، شراب نوشی، زنا، ظلم، جبر، بربریت، یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ مگر اس دور میں بھی چند انسان ایسے تھے جو ان باتوں کو نہ صرف ناپسند کرتے تھے بلکہ ان باتوں کے خلاف کسی حق کی تلاش میں بھی تھے۔ ان اشخاص میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے اور ان کو حق کچھ اس طرح سے ملا، ان کی زبان سے خود ہی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ضروری کام سے ملک یمن گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھے عالم سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم حرم سے ہو، یعنی کہ مکہ سے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، ہاں میں مکہ سے ہوں۔ اس بوڑھے عالم نے کہا، تم قریش سے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں قریش سے ہوں۔ اس عالم نے کہا کہ تم تیمی ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیم سے ہوں، یعنی کہ سلسلہ نسب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ۔ تو اس نوجوان نے اس عالم سے پوچھا کہ آپ یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ میں مضبوط علم سے جانتا ہوں کہ تمہاری علامت تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ بات کیا ہے، پھر میں ایسا کروں گا۔ تو اس عالم نے بتایا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور اس کے 2 مددگار ہوں گے،
ان میں سے ایک مددگار مہمات کو سر کرے گا، شجاعت والا ہوگا، اور ایک مددگار نحیف، کمزور، سفید رنگ والا ہوگا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف پر سیاہ رنگ کا تل تھا، تو یہ علامت وہ عالم جانتا تھا، اور یہ علامت بھی تھی کہ اس نوجوان کی بائیں ران پر ایک علامت تھی۔ تو جب یہ سب کچھ اس بوڑھے عالم نے دیکھا تو وہ اس کے متعلق خوش ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں مددگار ہوں گے۔ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں، یعنی کہ بدی کو ناپسند کرتے ہیں، اسی راستے پر چلتے رہیں، اسی کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جانے لگے تو اس عالم نے کہا کہ مجھ سے کچھ شعر سنتے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے شعر سنے اور اس طرح مکہ واپس آ گئے۔ یہ تھا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ابوبکر کے ذکر کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔